كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. رات کے وقت ظاہر ہے تراویح پڑھ کے آپ لوگ تھکے ہوتے ہیں، تو ایسے 2-4 منٹ جو ہے نا، یہ ان راتوں میں جو بندہ عبادت کرتا ہے تو اس سلسلے میں تھوڑی سی ہم آپ کو مدد دینے کے لیے کچھ باتیں کرتے ہیں، ورنہ زیادہ ٹائم اس وقت ہم نہیں لیتے آپ سے. رمضان کا آخری عشرہ، اعتکاف بہت زیادہ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ہے. لیلۃ القدر جو ہے وہ خصوصی رات ہے، اس کی ایک خاص دعا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا کہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر دعا سکھائی. آپ بھی یہ سیکھ لیں، کئی ساروں کو آتی ہوگی، جس کو نہیں آتی وہ سیکھ لے. اور اگر کہیں باہر کو لکھنے کی جگہ ہے تو کوئی بندہ لکھ دے باہر موٹے لفظوں میں، آتے جاتے لوگ اس کو یاد کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بندہ اکیلا پڑھ رہا ہو تو فاعف عنی کہے، اور اگر امام ہے، آپ کسی کو نماز پڑھا رہے ہیں تو فاعف عنا کہہ دیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کا ترجمہ ہے اللہم، اے اللہ، انک عفو، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ تو بخشنے والا ہے. انک، یقیناً تو، عفو، بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے. تحب العفو، معاف فرمانا تجھے بہت پسند ہے، یہ بھی مجھے پتہ ہے. فاعف عنی، تو اے اللہ مجھے معاف کر دے. تو اس کی تھوڑی سی ہم وضاحت کرتے ہیں آج کی اس مجلس میں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر جو واسطہ دیتا ہے آدمی، وہ اللہ کی صفات کا ہے. یہ توحید کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دعا چھوٹی سی، اس میں مسئلے بڑے ہیں. اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے وسیلے کا، وسیلہ ڈالتا ہے آدمی. کہتے ہیں اللہ کو سب سے بڑھ کر وسیلہ آدمی ڈالتا ہے خود اللہ ہی کی عظمت کا، اللہ تعالیٰ کی ہی کسی نہ کسی صفت کا، اور اس سے دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم پہلے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، اور میں اس واسطے سے، اس وسیلے سے تجھ سے بخشش مانگتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے. اچھا، دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آدمی نے بخشش مانگی ہے. اچھا، ویسے کہنے کو یہ ہے کہ لو بخشش اللہ سے مانگو، اللہ سے جنت مانگو، ثواب مانگو، جنت میں نہریں ہیں، باغات ہیں، پھل ہیں، فلاں ہیں، سونا چاندی، محلات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا حضرت عائشہ کو، کہا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لو. اچھا، وہ کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ بخشش ہو گئی تو سب کچھ ہو گیا، بخشش نہ ہوئی تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر آدمی بخشش مانگتا ہے. یہ دوسرا مسئلہ ہے اس دعا کے حوالے سے. کہ تو اچھا، بخشش کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سے کوئی چیز جو مانگی گئی ہے بخشش سے بڑھ کر نہیں. سب سے زیادہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے رسول کے چچا ہیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ کلمات سکھائیں. ان کو یہ ہے کہ میں رسول اللہ کا اتنا قریبی ہوں، مجھے کوئی کمال کی بات ہی سکھانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے رسول کو خصوصی کلمات مجھے سکھائیں، میں کہا کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. یہ بھی چھوٹی سی دعا ہے، اس کو بھی یاد کر لیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں سوالی ہوں تیرے در سے بخشش کا اور عافیت کا. عافیت بھی یہی کہ اللہ مجھے کچھ نہ کہے. عافیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے کچھ نہ کہے. یہ بھی ایک طریقے سے بخشش ہی ہے. اللہ مجھے کچھ نہ کہے، دنیا میں بھی کوئی بڑی آزمائش نہ مجھے ڈالے،
اور آخرت میں بھی مجھ سے جواب پرسی نہ ہو، یہ ہے عافیت۔ اللہ مجھے کچھ نہ کہے، اے اللہ تجھ سے سوال ہے بخشنے کا اور اس بات کا کہ تو مجھے کچھ نہ کہے۔ تو عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے رہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کے رسول سے پھر کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی خاص کلمات عطا ہوں جو میں کہا کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کہا کہ کہا کرو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ وہ پھر کہتے رہے۔ اچھا پھر کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے کہا ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بات سکھائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری بار بھی یہی سکھایا اور یہ کہا کہ میرے چچا عباس، اس سے اعلیٰ کوئی چیز نہیں ہے اللہ سے مانگنے کی، عفو اور عافیت اللہ سے مانگنا۔ تو اس وجہ سے علماء نے کہا کہ بخشش میں سب کچھ آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ سے کوئی بڑی چیز نہیں مانگی، نہیں، جب یہ بخشش آ گئی سارا کچھ آ گیا، تو یہ ہے بہت بڑا سوال کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے۔ ٹھیک ہے جی، تیسری بات ہوگی۔ چوتھی بات اس میں اور بڑی مزے کی ہے، علماء نے بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص بخشش ہی کو، لیلۃ القدر اعلیٰ ترین موقع ہے، زبردست دروازے رحمت کے اتنے کھلے ہیں اور دینے والا اس قدر دینے پر آیا ہے، مانگی بخشش ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں اصل میں عبادت کا ایک معنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو صحیح غلام ہوتا ہے، صحیح خدمت گار ہوتا ہے، وہ کبھی بھی آقا کو یہ نہیں بتاتا کہ میری نا فلاں جو اعلیٰ کام ہے میں نے وہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بندگی، عبدیت اور غلامی اصل میں یہ ہے کہ بندے کی نظر اپنے قصوروں پہ ہو، وہ کہے میں نے تیرا حق ادا نہیں، عبادت ہو گئی، بندہ کہے میں نے تیرا حق، بندہ یہاں پر کہے نا کہ یا اللہ میری نیکیاں قبول کر، بندہ چاہتا تو ہے کہ اللہ نیکیاں قبول کر لے، لیکن اس کو نیکیاں نہیں، وہ کہتا ہے میں نے مالکہ تیرے حق میں جو قصور کیے ہیں مجھے ان کی پرواہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عاجزی اصل عبادت ہے، عاجزی اصل عبادت ہے۔ اس وجہ سے اس نے عاجزی کی حد کر دی ہے اور اللہ کو سب سے بڑھ کر یہی پسند ہے۔ تو یہ وہاں پر نیکیاں نہیں لے کے بیٹھا اللہ کے آگے، قصور لے کر بیٹھا ہے، اللہ کے آگے نیکیاں نہیں لے کر بیٹھا، قصور لے کر بیٹھا ہے کہ تیرے حق میں مجھ سے جو عبادت نہیں ہوئی۔ تو بخشش کس چیز پہ ہے؟ کہتے ہیں بخشش ایک تو اس پہ ہے کہ بندے سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، قصور ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بخشش اس بات پر کہ عبادت بھی جو کی ہے، نیکیاں بھی جو کی ہیں، وہ بھی کوئی جو تیری شان ہے اس کے لائق تھوڑی تھی، میں نے کیا کر لیا، کچھ بھی کیا، وہ کوشش محنت کر لی، مگر تیری شان اس سے بڑھ کر ہے۔ تو اس وجہ سے یہ زبان پر آیا ہی نہیں ہے کہ مالکہ میں نے تیرے لیے کچھ کیا ہے اس کو دیکھ، نہیں، کہتا ہے میں نے جو نہیں کر سکا تیرے لیے اس کو بخش۔ تو کہتے ہیں کہ یہ عاجزی، یہ بے بسی اللہ کے آگے اور اللہ کے آگے کم آئے گی کہ میں کچھ نہیں ہوں، یہ عبادت کی جان ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اعلیٰ یہ دعا سکھائی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، اور اس سے پھر ہم نے بھی یہ سیکھ لی۔ اچھا، اب یہ جو دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو یہ دعا بہت پڑھیں اس رات کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا موقع کون کون سا ہے؟ یہ آپ جب بیٹھے ہوتے ہیں یہ پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، وضو کیا ہے، وضو کرنے جا رہے ہیں، وضو کر کے آ رہے ہیں، یہ کہتے رہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اچھا، البتہ دعا کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور ہم میں سے بہت سارے اس کا خیال نہیں کرتے، وہ ہے سجدہ۔ سجدہ دعا کی جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا ہے کہ اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اپنے رب سے سب سے بڑھ کر قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں پڑا ہو۔ یہ جو پہلی صورت ہے نا قرآن مجید کی، بلا کس جگہ پہ ختم ہوتی ہے؟ کلا لا تطعہ واسجد، اگلا لفظ کیا ہے؟ واقترب، میرے قریب آنا ہے، سجدہ کر دے مجھ کو، واسجد واقترب، سجدے میں پڑ جا، قریب ہو جا، سجدے میں پڑ جا، قریب ہو جا۔ اور یہ قربت بندے کو محسوس کرنے، یہ سجدے میں پڑا ہوا بندہ قربت محسوس کرنی چاہیے اللہ کے، کہ میں سب سے بڑھ کر مالک کے در پہ ہوں، مالک کے در پہ سب سے زیادہ پہنچا ہوا ہوں میں۔ اچھا، تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ سب سے بڑھ کر بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں پڑا ہو۔ فاجتہدوا فی الدعاء،
وہاں دعا میں زور لگا دیا کرو، اجتہدوا، اجتہاد جو زور لگایا کرو وہاں پر دعا میں. فقمن ان یستجاب لکم، بڑا امکان ہے کہ وہاں تمہاری سنی جائے، بڑا امکان ہے کہ سجدے میں تمہاری سنی جائے. اچھا، سجدے لمبے کرنا، سجدے لمبے کرنا بہت اعلیٰ چیز ہے. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے تہجد پڑھنے کا موقع ملا، تو میں آپ کے ساتھ رات ٹھہر گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے تو میں اپنا تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اس میں جو ہے وہ پوری حدیث نہیں بتاتے، زیادہ وقت لگے گا. اس میں بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لمبا قیام کیا، پھر رکوع بھی اتنا لمبا کیا ہے ایسے جتنا جو آپ کا قیام لمبا تھا، اور پھر سجدہ بھی اسی حساب سے لمبا کیا. تو سجدے جو ہیں وہ لمبے کرنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے ثوبان، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا رات کو تہجد کے لیے لوٹا پکڑا ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اٹھ کے آتے ہیں تو آپ کو پانی پیش کریں، آپ وضو کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے ایسا خادم جو ہے بہت پیارا لگتا تھا. تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا چاہتے ہو، کچھ مانگوں تیرے لیے میں اللہ سے؟ تو اس نے بھی کمال کا سوال کر دیا، کہتا جی مانگیں. کیا مانگوں؟ کہنے لگے جی مرافقتک فی الجنہ، نبی سے اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ، جنت میں آپ کا ساتھ. ٹھیک ہے، کمال کی چیز مانگ لی. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن تم بھی میری مدد کرو اس دعا کے قبول ہونے میں. اب دیکھو ذرا، کہتے ہیں تم بھی، میں دعا کروں گا اللہ سے مگر اس میں تم بھی مدد کرو کہ یہ دعا قبول ہو. کہا کہ فَأَعِنِّي عَلَيْهِ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سجود کے ساتھ تم میری مدد کرو اس دعا کے قبول کروانے میں. دعا میں کروں گا، تم سجدے کثرت سے کرنا اور سجدے خوبصورت بنا کر کرنا، لمبے کرنا. تو اس میں جو دعائیں آپ کو آتی ہیں نا، کیا کریں سجدوں میں لمبا سجدہ، بچھ جائیں اللہ کے آگے. اور یہ جو اللہم انک عفو تحب العفو، یہ سجدوں میں بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا، دعا تشہد میں بھی کی جا سکتی ہے. تشہد کے آخر میں دعاؤں کا کھلا وقت ہے. تشہد کے آخر میں اللہم صلی علی محمد جب آپ نے پڑھ لیا تو اس کے بعد جو دعائیں آپ کو آتی ہیں کیا کریں. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قیام میں بھی، نفلی نماز میں، فرض نماز کی بات نہیں کر رہے، نفلی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کے دوران بھی تلاوت روک کے تو اللہ سے دعائیں کرنے لگ جایا کرتے تھے. عذاب کی کوئی آیت آتی تو عذاب سے پناہ مانگنے لگ جاتے، جنت کی رحمت کی کوئی آیت آتی تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کے سوال کرنے لگ جاتے. تو اس وجہ سے نماز میں قیام کے دوران بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں تلاوت کے درمیان، اور رکوع میں بھی کر سکتے ہیں، سجدے میں بھی تو بہت زیادہ دعائیں کر سکتے ہیں، اور تشہد کے آخر میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں. یہ نماز کے اندر ہے، اور سب سے اعلیٰ مقام ہے دعا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا. اور نماز کے علاوہ جو وقت ہے تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے دعا کرنے کا. تو یہ دعا جو ہے جس کو یاد نہیں ہے وہ کر لے، اور ان راتوں کا یہ فائدہ لے کہ جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون سکھائی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.